بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں زمان بلوچ اپنے چینل فائٹ فار رائٹس طرف سے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کا اکیلا اور واحد جو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے وہ پاکستان کا ڈرامہ انڈسٹری ہے۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی اس میں انڈیا کلچر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی اس میں یورپی یعنی کلچر لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستانی ڈرامے جب ہم لوگ چھوٹے سے تھے، ہم لوگ بیٹھتے تھے، بہت سکون سے دیکھتے تھے۔ اس میں کبھی نماز سکھایا جاتا تھا، بڑوں کا ادب سکھایا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کس طرح تعلیم سیکھنی چاہیے، بچوں کو یعنی قرآن پاک کس طرح پڑھنی چاہیے یا نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، گھر کے اندر داخل ہو کر سلام دینا چاہیے، یا گھر میں کوئی مہمان آئے اس کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، یہ ہم ڈراموں میں دیکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھتے تھے بڑوں کے لیے بھی، جو لوگ بے روزگار ہوتے تھے ان کے لیے بھی یعنی اس ڈراموں میں کچھ ترتیب ہوتی تھی، وہ سوچنے کا یعنی کسی بھی طرح سے آپ وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اس میں دنیا داری بھی تھی، اس میں سیکھنے کے لیے بھی سب کچھ تھا۔ یعنی ویسے بھی میڈیا کہتے اسی چیز کو ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہو، فلم انڈسٹری ہو یا ڈرامہ انڈسٹری ہو یا اور طرح کی میڈیا جو نیوز وغیرہ ہو، وہاں سے سیکھنے کے لیے تو یہ چیزیں چلتی ہیں۔ بچے وہاں سے سیکھیں، بڑے وہاں سے سیکھیں، جو کلچر پوری دنیا میں ہے، جو کلچر پاکستان کا ہے۔ لیکن پاکستان کے ڈرامہ انڈسٹری ایک تو اسلامی حساب سے اسلامی نظریاتی پروگرام چلتے تھے، اس میں پاکستان کا جو پاکستان کا ثقافت ہے، جو پاکستان کا رہن سہن ہے، وہ پاکستانی ڈراموں میں دکھایا جاتا تھا۔ لیکن اب اس میں اور چیزیں مکس ہو گئی ہیں۔ کبھی دکھایا جاتا ہے کہ بھئی کسی نے شادی کیا، اب اس شادی کا مقصد کیا تھا، وہ پری پلان شادی تھا، یا شادی کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھئی شوہر کو اس چیز کا حق نہیں، شوہر کو اس چیز کا حق نہیں، شوہر کو یعنی کھانے پینے سمیت یا تھوڑی سی بات پر آپ کو طلاق لینا چاہیے، آپ کو یہ بات یا اس طرح کرنی چاہیے۔ یعنی گمراہی طریقے سے وہ پروگرامز بناتے ہیں جس میں گھر میں یعنی کچھ سیکھنے کے بجائے بچوں میں گمراہی پھیلتی ہے، بڑوں میں گمراہی پھیلتی ہے، ذہن خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی رشتوں کے بارے میں، کبھی یعنی بچوں کے اخلاقیات ہیں، آپ وہ بیٹھ کر وہ جو یعنی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں بہن کے ساتھ جس طرح کے جملے ادائیگی ہو رہے ہیں وہ آپ نہیں سن سکتے۔ ظاہر مجبور ہو کر آپ ٹیلی ویژن بند کریں گے، پھر آپ یہی کہیں گے بیزار اس چیزوں سے کہ لوگ طلاق کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ طلاق کس طرح لیا جاتا ہے یا طلاق کس طرح دیا جاتا ہے، یا لوگ بچوں کو یہی سکھا رہے ہیں کہ بڑوں کا گریبان کیسے پکڑا جاتا ہے، بڑوں سے حساب کتاب کس طرح لیا جاتا ہے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ تمیز ختم ہوتا جا رہا ہے، شرافت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان میں ایک ہی چیز ہے، جو ڈرامے پاکستان کے وہ بہت مشہور ہیں، وہ انڈیا کے فلم انڈسٹری سے بھی بہترین ڈرامے ہیں پاکستان میں، جس میں سیکھنے کے لیے بھی سب بہت کچھ ہے، لیکن اس سیکھنے کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ میں اس میں بہت ہے۔ کبھی ہم لوگ گیسٹ ہاؤس دیکھا کرتے تھے، یا اور جو ڈرامے تھے بہت ہی مزاحیہ، اس میں ایک تو ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ انسان کو کس طرح مشکل ٹائم گزارنا چاہیے، یا اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو اس پر کس طرح صبر و شکر کرنا چاہیے، تو یہ سارے اسی ڈراموں میں سکھائے جاتے تھے اور بتائے جاتے تھے۔ تو میرے خیال میں انڈسٹری کے اندر پاکستان کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے، اس کے اندر جو نئے لوگ ہیں ان کو چاہیے وہی کام کرے جو شروع سے کام چلتا آ رہا ہے، جس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا۔ تو چھوٹے بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، ہمیں یورپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں انڈیا سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا اپنا دین ہے، اپنا ملک ہے، اپنا نظام ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے یعنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ تو سب کو چاہیے اس پر آواز اٹھائے، تاکہ پاکستان میں اور کوئی انٹرٹینمنٹ کا کوئی بھی یعنی کوئی محکمہ، کوئی بھی یعنی ادارہ نہیں رہ گیا۔ یہ صرف ڈرامے ہی تو ہیں جو پورے پاکستان میں پاکستانیوں کی پہچان ہے۔ پاکستانیوں کی اس میں ڈراموں میں ایک تو شرافت دکھائی جاتی ہے، تہذیب دکھایا جاتا ہے، پاکستان کا سیر کرایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کو سیکھنے کے لیے بھی اس سے بہت کچھ ملتا ہے۔ تو پاکستانی ڈراموں کو پاکستانی نظام کے مطابق چلانے چاہیے، جو ایک مسلمان یا ایک شریف بندہ آرام سے اپنے گھر میں جس کو افورڈ کر سکے۔